ویلکم بیک. خوش آمدید. جی آئین ہوں. اوکے. پچھلی دفعہ ہم نے ہاتھ کے اوپر ایک پہلا اردو میں لیسن پیش کیا. پہلا سبق یہ تھا اور ہم نے زیادہ تر اس کی کوشش کی کہ میں نے کہ اس کو بتاؤں کہ اس کا جو تقدیر یا جو علم الغائب کا تصور ہے وہ ایک علیحدہ تصور ہے، اور یہ ہاتھ کا یہ ایک سائنسی علم ہے جس کے اوپر باقاعدہ کام تو ہوا ہے، لیکن اس کو ایک سائنٹیفک جو آج کے ماڈرن طریقے سے نہیں کیا گیا، لیکن ابھی کافی کام ہو رہا ہے ان چیزوں پہ. اسٹرالوجی ہو یا پامسٹری ہو، ایک باقاعدہ علم بنتا جا رہا ہے. یونیورسٹیوں میں اب جو ہے وہ ہاتھوں کی انگلیوں اور ان کی جو مختلف جو ہیں ساخت اور ان کی لمبائیاں وغیرہ کو نفسیات کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. اور چند ایک پیپرز بھی میں نے اکٹھے کیے تھے اور اپنے دوستوں سے شیئر کیے ہوئے ہیں. وہ اب سائنس اس چیز میں اس کی گواہی پہ آتی ہے کہ ایک چونکہ انسان کا جسم ہے تو انسان ہی کی کا اس کے اوپر اثرات ہیں، اور اسی کو اس طریقے سے ہی لینا چاہیے. تو خیر anyway، میں نے پچھلی دفعہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اب اس دفعہ جو ہاتھوں کے ابار اور انگلیوں کے بارے میں بات کروں گا. تو جو اس دفعہ ابار ہیں وہ میں یہ ہاتھ آپ کے سامنے ہے، اس کے اوپر جو ہیں وہ 5 بڑے ابار جو ہیں وہ جو ہے وہ اوپر انگلیوں کے ساتھ منسلک ہیں، اور 2 جو ہیں وہ انگلیوں سے ہٹ کے ہیں. مثال کے طور پہ جو پہلا ابار ہے وہ ہے یہاں پہ، آپ دیکھیے نیچے انگوٹھے کے نیچے. یہ زندگی کی لکیر کے اندر ہوتا ہے، یہ انگوٹھے کے ساتھ ہے، اور انگوٹھے کے نیچے اور زندگی کی لکیر کے اندر جہاں پہ میں نے لائن لگائی. اس کو زہرہ کا ابار یا وینس، انگلش میں ہم وینس کہتے ہیں، اور جو ہے جو اردو میں یا ہندی میں اس کو جو ہے زہرہ یا شکر، ہندی میں شکر کہتے ہیں اور اردو میں زہرہ کا ابار کہتے ہیں. اس کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے، خاندان، بیوی بچوں اور ماں باپ کے ساتھ اس جگہ کا تعلق ہے. اس کے بعد دوسرا جو وار ہے وہ ہے گرو کا، یعنی جوپیٹر، گرو جوپیٹر کا. اس کو جو ہے وہ قسمت، ایکشن اور اپنی کاوش، انسان جو اپنی دھن سے، اپنی ہمت اور حوصلے سے جو کاوشوں سے اپنی قسمت کو بناتا ہے، قسمت کا دھنی مقدر کا سکندر اپنے آپ کو بناتا ہے، یہ اس سے متعلق ہے. اس سے اگلا جو ہے وہ ہے زحل کا. اردو میں زحل ہے، انگلش میں سیٹرن، اور ہندی میں اس کو سنیچر بھی کہتے ہیں. یہ سنیچر کا ہے. زحل کا ویسے زحل کے تو اپنے بہت سارے کانسیپٹس ہیں اس کے بارے میں اسٹرالوجی میں اور ویسے بھی، لیکن یہاں پہ اس کو زیادہ تر آپ کی جو ہے وہ مٹیریل سے زیادہ اس کو اور اس قسم کی چیزوں سے اس کا تعلق ہے یہاں پہ اس ابار کا. اس سے اگلا ابار جو ہے وہ سورج کا ہے، سن، سورج. تو اس کا تعلق آپ کی پرسنالٹی، آپ کی کامیابی، آپ کی فیم سے ہے. تو اس سے اگلا جو ہے وہ مرکری، یعنی کہ جو آپ کا بدھ ہے. تو اس کا تعلق آپ کی سوچ، کمیونیکیشن، سائنٹیفک انداز، سوچ سمجھ کیسے کرتے ہیں آپ، کسی چیز کے لاجک کو کیسے استعمال کرتے ہیں، ریزننگ کیسے کرتے ہیں، اس کے اوپر یہ زیادہ پیورلی اس ایریا میں ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو نیچے یہاں سے جو زہرہ کے بالکل اپوزٹ یہاں پہ یہ ہے چاند کا، قمر، مون. اس کا تعلق جو ہے آپ کے ایموشنس، آپ کی سوچ، یہ بھی سوچ میں ہے، کریٹیویٹی وغیرہ میں، سفر کا اس کے ساتھ تعلق ہے، آپ کے ایموشنس کا اس کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے. تو اس کے بیچوں بیچ یہاں پہ یہ سارا جو ہے یہ مریخ ہے، منگل جسے کہتے ہیں، منگل، مریخ یا مارس. یہاں پہ یہ پازیٹیو اور نیگیٹو بارس ہیں، اور اس کا پلین آف مارس اس کو جنرلی کہا جاتا ہے. عام طور پہ یہ پورا کا پورا ایریا جو ہے یہ جو ہے وہ منگل کا علاقہ کہلاتا ہے. یہ آپ کو تمام جو ہے ابھار، ان کو زندگی کے تمام علامات کو جو دائیں بائیں ہم نے ڈسکس کی، اس کے اوپر آپ کو وہ
طاقت عطا کرتا ہے، انرجی عطا کرتا ہے، ایک آپ کے اندر ایک تحریک پیدا کرتا ہے، اس کا آپ کو انرجی عطا کرتا ہے. تو یہ اس کا ایک عام جو ہیں اس کے ابھاروں کا حصہ ہے. اس کے بعد انگلیاں ہیں، انگلیوں کی 3 پوریں ہوتی ہیں. ہر ایک پہلی پور جو ہے وہ پہلی پور جو ہے یہ اوپر والی، درمیان والی پور، اور پھر تیسری پور. اسی طرح باقی انگلیوں کی پہلی دوسری تیسری، پہلی دوسری تیسری، پہلی دوسری تیسری پور ان کو کہا جاتا ہے. انگوٹھے میں 3 پوریں، یہاں پہ ایک پور یہ ہوتی ہے نیچے، اور یہ دوسری پور یہ ہوتی ہے، اور تیسری پہلی پور یہ ہوتی ہے. ایکچولی پہلی پور، دوسری پور اور تیسری پور نیچے ہوتی ہے. لیکن یہ چونکہ عموماً ہاتھ کے اندر ہوتی ہے، اس کا پڑھنے کا انداز دوسرا ہے، اس کا زندگی سے تعلق ہے. تو ہم زیادہ تر اوپر والی پوروں کو زیادہ دیکھتے ہیں، کیونکہ جس کو جب وینس اور اس کے تیسری پور کو دیکھا جاتا ہے تو اس کو ذرا دوسرے انداز سے زندگی کے ساتھ منسلک کر کے دیکھا جاتا ہے. تو یہاں پہ آپ کی جو آپ کی جو ذاتی خصوصیات ہیں وہ جہاں پہ جیسے یا لاجک، یعنی کہ آپ کی منطق کیسی ہے، آپ کس چیز کے لیے کیا منطق پیش کرتے ہیں، وہ کیوں اچھی یا بری منطق ہے، آپ کتنے جاندار ہیں اس منطق میں، لوگ آپ کی منطق سے کتنے متاثر ہوتے ہیں اور آپ کی منطق کو قبول کرتے ہیں، آپ کی منطق کا لیول کیا ہے. اسی طرح سے اگلی جو ہے ول ہے، یعنی قوت ارادی آپ کی. آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں، اس پہ کتنے ڈٹ جاتے ہیں، اس کو آگے کیسے بڑھاتے ہیں، اور اس کے اوپر عمل کتنا کرتے ہیں. یہ سارا پہلے آپ اس کا پہلے ہے لاجک، جو منطق ہے اس کے آپ اپنا ایک منشور بناتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اپنی ذات کا. تو اسی طرح جو انگلیاں ہیں، پہلی پور جو ہوتی ہے وہ آپ کے جو ہے وہ انسپریشن آپ کی ہوتی ہے، دوسری ریزننگ ہوتی ہے، وہی منطق والی بات آ جاتی ہے. پھر آپ کا جو مٹیریل کس قسم کا ہے. تو یہ ہاتھ کی ایک جنرل سی جو ہے ایک عام طور پہ یہ ہاتھ کا ایک بناؤ اس طریقے سے آتا ہے. اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہاتھ جو ہے اس کی ساخت کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ان ساخت جہاں جس علاقے میں جس پور میں پہلی دوسری پور ہو، یا انگوٹھے کی یا انگلیوں کی یا ہاتھوں میں جہاں پہ بھی ہو، ان کی اپنی ساخت جو ہے وہ اس علاقے میں اسی چیز کے امتزاج کو کم یا پیش، اس کے جو بیلنس ہے، اس کو جو اس کا جو توازن ہے، اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر اثر ڈالے گی. مثلا آپ کا اگر پہلی پور زیادہ ہے تو وہ پہلی پور پہ بات کرے، پہ اثر زیادہ انداز ہوگی. وہ کس صورت میں ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس میں جائیں، یہ ایک تعارفی تھا. میں نہیں چاہتا کہ میں اس سے زیادہ اس کے اوپر بات کروں، اس لیے کہ پھر وہ آپ پھر جو ہے وہ اس کی تشریح توضیحات میں چلے جائیں گے. اس وقت صرف یہ جاننا ضروری ہے کہ ہاتھ کیا ہوتا ہے، اس کے کون سے حصوں کو کس طریقے سے پہچاننا چاہیے، اور ان کے عام مطالب کیا ہیں، بالکل سادے سے مطالب کیا ہیں، یہ علاقہ کیسے پہچانا جاتا ہے. تو اس کے بعد ہم بات کریں گے مختلف قسم کے ہاتھوں پہ. ہم جائیں گے مختلف ہاتھوں کی ساخت. 4 قسم کے بنیادی طور پہ 3 ہاتھ ہیں. جو ہے ایک تکونا ہاتھ، بالکل جیسے پوائنٹڈ ہینڈ کہتے ہیں، تکونا کہہ رہا ہوں، جو بالکل نوکدار ہاتھ ہے. جو نوکدار ہاتھ ہے، اور ایک مربع ہاتھ ہے، اور ایک چپٹا ہاتھ ہے. تو یہ تینوں ہاتھ جب آپس میں جب بہت زیادہ ملتے ہیں تو وہ پھر ایک مکس ہاتھ بن جاتا ہے. یعنی اس کی جو تمام ہاتھوں کی خوبیاں اس ہاتھ میں آ جاتی ہیں. اور پھر یہی آرٹ آگے سے وہاں سے چلتا ہے کہ کون سی خوبی کہاں پہ پائی جاتی ہے، اور وہ کتنا آپ پہ اثر انداز ہو رہی ہے. اگر آپ اس چیز کو ہاتھ کے ساخت کو سمجھ گئے تو آپ کو پامسٹری میں، علم دست شناسی میں عبور حاصل ہو جائے گا، کہ آپ کو سمجھ جائیں گے کہ یہ جو حصہ ہے یہاں پہ یہ اثر ہے. مثلا آپ کے جو جوپیٹر جو قسمت کے ہیں، کیونکہ قسمت کی لکیر یہیں پہ آ کے ختم ہوتی ہے، اور یہ قسمت سے ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ مقدر کا سکندر ہونے سے، یعنی قسمت کا. تو آپ اس کے کتنے دھنی کتنے ہیں، کیونکہ یہ بڑا کم ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوں اور آپ کی لاٹریاں نکلتی رہیں. لیکن اس کے لیے عزم بھی چاہیے ہوتا ہے، جا کے پیسے بھی چاہیے ہوتے ہیں، جا کے لاٹری کھیلنے اور لاٹری جیتیں. تو وہ قسمت بنانے کے لیے بھی تھوڑی سی حرکت و برکت کرنی پڑتی ہے. تو یہ ساری چیزیں بتائیں گی کہ آپ کتنے آپ کی زندگی میں کتنا قوت و برداشت اور حوصلہ اور عزم
کتنا ہے کوئی بھی کام کرنے میں. مثلاً آپ لکھنے پڑھتے ہیں، مثلاً آپ کا ہاتھ ایسا ہے وہ سوچ بچار والا ہاتھ ہے، اور یہ بتاتا ہے آپ کا ہاتھ کہ یہ نازک ہے، اور آپ لکھنے پڑھنے والے آرٹسٹ ہیں جو بڑے ایسے کام کرتا ہے جو سخت نہ ہوں، تو ظاہر ہے اس کی اس میں کتنا عزم ہے اس کو یہ کام کرنے میں. یا ایک بندہ جو پہاڑ پہ چڑھتا ہے، اس کے ہاتھ سخت ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں، اس کا جسہ مضبوط ہوتا ہے، وہ کھاتا پیتا انسان ہوتا ہے، وہ زیادہ صحت مند زیادہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہاتھ کی ساخت آپ کو یہ بتائے گی کہ انسان کتنا پرعزم، کتنا اس معاملے میں، جس معاملے میں وہ اپنا دھیان اس کا زیادہ ہے، وہ اس میں کتنا زیادہ آگے یا پیچھے یا درمیانے ہے. تو اسی پہ آپ جو ہے وہ پھر حکم لگاتے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا، یا ایسا کرے گا، یا ایسا کر سکتا ہے. تو اگلی ویڈیو میں ہم اسی کو آگے سے جو ہے وہ جاری رکھیں گے. اس وقت میرے خیال میں اس کو یہاں پہ ختم کر دینا چاہیے، تاکہ آپ ان ساری پوروں کو اچھی طرح زبانی یاد کر لیجئے، اور جو ابھار ہیں ان کو بھی زبانی یاد کر لیجئے، اور ان کا یہ دیکھ لیجئے، اس فوٹو کے اوپر آپ دھیان دیجئے اور دیکھیے کہ کیا کیا ہیں، اور ان سے اور یہ مکس ہاتھوں، اپنے ہاتھوں میں تلاش کریں کہ کیا آپ کے ہاتھوں میں یہ کہاں کہاں پہ کیسے ہیں، کوئی دائیں ہیں کوئی بائیں ہیں. آپ دیکھیں گے کہ اگر جو 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 آپ کی اس فنگر میں جو ہے، جو مرکری کی فنگر ہے، جو بدھ ہے، یہ تھوڑا اندر کی طرف پھیلا ہوا ہے، یا اس طرف گیا ہے، اس کا بار بہت زیادہ ہے، یا بالکل چپٹی ہے وہ جگہ. تو یہ آپ حیران کن حد تک محسوس کریں گے کہ یہ بہت ہوتا ہے کہ یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کوئی اس طرف گیا ہوا، کوئی اس طرف گیا ہوا، کوئی دونوں مل گیا ہوتے ہیں آپس میں. ان ساری چیزوں کا آپ نے دیکھنا ہے، اور آپ اس کو ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ دکھنے میں 2 3 4 5 ہاتھ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میں فرق کیا ہوتا ہے. جب یہ فرق محسوس کرنا شروع ہو جائیں تو پھر یہ چیزیں آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آنی شروع ہوں گی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اور اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ سے.